یہ حافظ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں بغداد کے اندر ایک شخص تھا جو ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف ربیع الاول شریف کے مہینے میں وہ کرتا تھا، اور اس کے پڑوس میں ایک یہودیہ خاتون رہتی تھی، اور وہ اس پر بہت انکار کرتی تھی اور تعصب رکھتی تھی کہ یہ کیا ہر سال یہ کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ تھوڑی بہت آپ کو پتہ ہے جو پڑوسی ہوتے ہیں تھوڑی بہت کھیچل ان کو بھی ہوتی ہے، ہاں جی، لوگ اکٹھے ہوں، کھانا وانا یہ وہ آواز، ان چیزوں سے تو وہ تنگ ہوتی۔ فقالت متعجبۃ لزوجها ما بال جارنا المسلم، ایک دن وہ اپنے شوہر یہودی سے کہنے لگی کہ ہمارا یہ جو مسلمان پڑوسی ہے ایک کیا وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اپنا مال اس موقع پر خرچ کرتا ہے، فقراء کے اوپر صدقہ کرتا ہے، مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، اور تمام حاضرین کو قسم قسم کے کھانے جو ہیں وہ پیش کرتا ہے اس موقع پر، اس مہینے میں، تو کیا وجہ ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس کا نبی جو ہے نا وہ پیدا ہوا تھا، تو اس کی خوشی میں وہ یہ کام جو ہے نا وہ کرتا ہے، میلاد شریف ان کا مناتا ہے۔ تو یہودن جو تھی اب آج کی رات جب سوئی تو سوتے ہوئے خود تو سو گئی مگر قسمت جاگ پڑی۔ فَإِذَنْ بِرَجُلٍ كَثِيرِ الْأَنْوَارِ وَحَوْلَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، تو اس نے خواب کے اندر دیکھا اچانک اس کے سامنے ایک بڑی پر انوار شخصیت جس کے چہرے مورے سے اور جسم سے اور لباس سے نور کے چمکارے نکل رہے تھے، وہ اس کے سامنے تشریف لے آئے، اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، یعنی کافی سارا ایک گروپ تھا ان کے ساتھیوں کا، رفقا کا۔ تو فرأت وتعجبت، تو اس نے جب جمال پاک دیکھا اور بڑی حیران ہوئی، تعجب کیا کہ ایسا خوبصورت آدمی میں نے کبھی نہ دیکھا زندگی میں۔ وسألت من اصحابہ، اور جو ان بزرگ پر انوار کے ساتھی تھے ان رفقا سے اس نے سوال کیا کہ من ھذا الذی اراہ اعز و اکرم فیکم، کہ یہ وہ ہستی جو تم سب میں زیادہ عزت والی ہستی ہے، تم سب میں زیادہ جس کا احترام کیا جا رہا ہے، یہ ہستی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا فقالوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ جب اس نے سنا یہ خواب کا واقعہ، تو فقالت، کہنے لگی کہ حل اذا کلمتہ یکلمنی ہوا، سرکار کے رفقا سے یہ پوچھا کہ کیا اگر میں اس ہستی کے ساتھ گفتگو کروں تو کیا میرے ساتھ یہ بات کریں گے، میری بات کا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فقصدت الیہ وتقدمت وسلمت علیہ، تو آگے بڑھی، آگے بڑھ کر سرکار کو سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب اتنا عرض کیا تو سرکار نے فرمایا اس کو لبیک یا امت اللہ، آپ نے فرمایا او اللہ کی نیک بندی، لبیک، سلام کا جواب دے کر میں حاضر ہوں، جو کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ کہو۔ وہ کہنے لگی، ہاں لکھا ہے امام ابن جوزی نے کہ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا فبکت الیہودیۃ، تو یہودیہ جو ہے وہ رونے لگی، بہت روئی، شاید خوشی میں بہت روئی، اور رو کر کہنے لگی کہ کیف تجیبنی وکیف تقول لی لبیک وانا علی غیر دینک، عرض کرنے لگی کہ حضور میں تو آپ کے دین پر نہیں ہوں، میں تو کسی اور دین کے اوپر ہوں، تو مجھے آپ
کس طرح سلام کا آپ جواب بھی دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے لبیک کہہ کے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں؟ یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا حالانکہ میں تو آپ کے دین پر بھی نہیں ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ما اجبت الا علمت ان اللہ تعالی قد ہداک، میں نے تجھے جواب صرف اس وقت دیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس اس بات کا علم آ گیا کہ تو مسلمان ہو گئی ہے۔ ثم قالت مد یدیک، پھر اس نے عرض کیا کہ حضور اپنے ہاتھ مبارک پھیلائیے۔ فإنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں آپ کی بیعت کرتی ہوں اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے پڑھتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رات کو اس نے یہ خواب دیکھا تو لکھا ہے کہ وہ اپنی نیند سے جب جاگی تو اس حال میں جاگی کہ اس کے وجود میں سرور ہی سرور، اس کے وجود میں خوشی ہی خوشی، اس کے وجود میں انبساط ہی انبساط تھا۔ آج رات میں جو کچھ معاملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے اللہ ربی لا شریک لہ، اسی وقت اس نے یہ پروگرام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندگی دی اور یہ دن چڑھا تو میں اپنا جتنا مال ہے وہ سارے کا سارا مال جو ہے یہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کے لیے خرچ کر ڈالوں گی۔ تو صبح ہوئی، اس نے ارادہ کیا کہ جو عہد کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کو میں پورا کروں۔ فرأت زوجہا کذالک فرحا مبشرا وعازما علی بذل مالہ، اتنے میں اس کا شوہر اندر سے اٹھ کر باہر آیا تو بھی اس کی طرح مسرور تھا، اس کی طرح خوش تھا، اس کی طرح فرح و انبساط اس کے وجود سے ٹپک رہا تھا۔ اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی اٹھتے ہی میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف جو ہے اس کو منانے کے لیے آج اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دوں گا۔ لو جی، ادھر یہودیہ مسلمان ہوئی، ادھر یہودی جو ہے یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اب اس نے یہ کہا کہ اے میرے شوہر محترم، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے خوبصورت انداز میں دیکھ رہی ہوں، اتنا خوش بخوش دیکھ رہی ہوں، اور سب اپنا مال و جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے پرعزم دیکھ رہی ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ شوہر اس کا جو ہے وہ بولا کہ جس کے ہاتھ پر رات کو تو نے اسلام قبول کیا ہے اسی ہستی کے ہاتھ پر رات کو میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ وہ مومنہ، اب مومنہ ہے نا، وہ مومنہ کہنے لگی کہ یہ من اطلع کا ھذا السر المکنون، یہ تو ایک میرا خفیہ راز تھا خواب کے اندر، میں نے تو ابھی تک کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کیا، تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر؟ تو وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہاتھ پر تو نے اسلام قبول کیا ہے نا، انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ تجھ سے پہلے تیری بیوی جو ہے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو چکی۔ فقالت الحمد للہ الذی جمعنی وإیاک علی دین الاسلام، تو وہ کہنے لگی شکر ہے اس اللہ کا جس اللہ نے جمع کیا مجھ کو اور تجھ کو، یعنی میاں بیوی دونوں کو دین اسلام پر، وَأَنْقَذَنِي وَإِيَّاكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالضَّلَالَةِ، اور مجھ کو اور تجھے دونوں کو شرک اور گمراہی سے اللہ پاک نے نکال دیا۔ وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے اور آپ کو دونوں کو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بنا دیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔